چیز کو ہم ظاہر اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن باطن کے اندر ہو سکتے وہ ہمارے ہاتھ میں بہتر نہ ہو، وہ ہمارے ہاتھ میں بری ہو، اور ظاہر چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ ہمارے ہاتھ میں بہتر ہو۔ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں جانتے، لیکن جو ہمیں تخلیق کرنے والے ذات ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والے ذات ہے، وہ رب سب کچھ جانتا ہے کہ اس میرے بندے کے لیے کیا کچھ بہتر ہے اور کیا کچھ بہتر نہیں ہے۔ تو خالق کائنات بتانے کے لیے جب ارشاد فرماتا ہے تجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور پورا کروں گا۔ یہ تمام ان کے مفاہیم کو اگر ملا دیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے، جس وقت بھی مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرور دعا قبول فرمانے والا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ وہاں پر کسی چیز کی کمی واقع ہوئی ہو یا اس کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ ذات ہر کچھ عطا کروانے والی ہے، تمام کچھ اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، جس کو جو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے۔ کوئی اس سے سوال جواب کرنے والا نہیں ہے کہ تو نے فلاں کو اتنا عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما دے، تو نے فلاں بندے کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے یا دولت مجھے بھی عطا فرما دے، تو نے فلاں بندے کو ایسی خوبصورت صحت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما دے، یا تو نے فلاں کو حسن اور جمال عطا کیا ہے ایسا حسن اور جمال مجھے بھی عطا فرما دے۔ ایسا اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، عطا فرماتا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ رب وہ عطا فرماتا ہے جو بندے کے ہاتھ میں بہتر ہو۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ بعض میرے مومن بندے کو ہے کہ ان کی ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، میں نے ان کو مال عطا فرمایا، اگر ان سے مال میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ ایمان سے ہی گر جائے، ان کا ایمان خراب ہو جائے، یعنی ان لوگوں کی سلامتی مال کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا کہ یہ بندے میرے جہنم کے راستے پر چلے، ان بندوں کا ایمان سلامت رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے ان کو مال عطا فرمایا کہ اگر میں ان کو خرید کرتا ہوں تو یہ ان کا ایمان خراب ہو جائے، تو اللہ نے ان لوگوں کو خرید نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی غربت کے اندر ہے، غریبی کے اندر ہے، کہ اگر میں ان کو مال عطا فرما دوں، میں ان کو وسعت مال عطا فرما دوں، تو اندیشہ ہے کہ ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ جب ان کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے، وہ میری نافرمانیوں میں لگ جائے گی، وہ میرے ناپسندیدگیوں والی چیزوں میں خرچ کرنے لگ جائے گے، گناہوں کے اڈے آباد کر دیں گے، تو اس سے ان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ تو ان کے ایمان کی سلامتی اس کے اندر تھی کہ اپنے ان مومن بندوں کو میں
کبھی کلمہ کفر زبان سے نہ نکالتے، اس لیے ان کو میں نے تندرست ہی رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعد بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی بیماری کے اندر، جن کے ایمان کی سلامتی بیماری کے اندر، اگر میں اس سے یابی عطا کرتا تو وہ ایمان سے پھر جاتا، ان کا ایمان خراب ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کے ایمان کو سلامت رکھنے کی وجہ سے میں نے ان کو بیماری دیا کہ ان کا ایمان سلامت ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اب اس حالت میں آپ یہ تو سے تلسی کا مفہوم بیان ہوا، ذرا اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا نے میرا ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ تو نے مجھے غریبی عطا کی، مجھے نہیں معلوم مجھے غریبی کیوں رہتا ہے، لیکن مولا تیرا شکر ہے تو نے اس غریبی میں بھی میرا ایمان سلامت رکھا ہے۔ تو نے مجھے مالدار بنایا، مولا تیرا شکر ہے مالداری کے ساتھ ساتھ میرا ایمان بھی سلامت رکھا ہے۔ اے مولا تو نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے تو نے صحت کے ساتھ میرا ایمان بھی سلامت رکھا ہے۔ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، مجھے جسمانی اعضاء سے اگر معذور کیا ہے، تو اے مولا تیرا شکر ہے اس معذوری میں بھی، اس بیماری میں بھی اے مولا تو نے میرا ایمان سلامت رکھا ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں مال کیوں عطا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں غربت کیوں عطا کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں صحت کیوں عطا کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں بیمار کیوں کیا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن وہ اللہ کی حکمتیں کو نہیں جانتے، اللہ کی حکمتیں کو نہیں جانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہر کے پاس گزرے اور نہر کے اندر بچے جو ہوتے تھے وہ نہا رہے تھے، ایک بچہ ان میں آنکھوں سے نابینا بچہ تھا، آنکھوں کی بینائی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر ترس آیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس بچے کو بھی آنکھیں عطا فرما دے کہ جنت میں کچھ کمی نہیں آئے گی، میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، باقی بچوں کی آنکھیں، اس ایک بچے کو بھی تو آنکھیں عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، وہ بچے کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ جیسے اس بچے نے دیکھا، اپنے ارد گرد دیکھا بچے سے نہا رہے تھے، اب اس نے کیا کیا، ساتھ والے بچوں کو پکڑ کے ڈبکیاں دینے شروع کر دی، ڈبکیاں دیتے دیتے ایک کو قتل کر دیا، پھر دوسرے کو پکڑا، اس کو ڈبکیاں دینے لگا، ڈبکیاں دیتے دیتے دوسرے کو بھی قتل کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے کے سارا قتل دیتے تھے، فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تیری حکمتیں کوئی بہتر جانتا ہے، یہ بچہ جیسے جاتا ہے اس کو کر، وہ بچہ پہلے ہی نابینا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو کس وقت اندر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کسی دعا کو یاد نہیں فرماتا، جو دعا بھی مانگیں گے، جس وقت بھی مانگیں گے، میرے رب کے خزانے اتنے ہیں کہ ہر ایک کو ہر وقت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اب وہ جو ہم مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمارے ہاتھ میں بہتر ہے یا نہیں، یہ کون جانتا ہے؟ جو چیز میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں بہتر ہے، مجھے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے
کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کی تفسیر میں مفتی قاسم مدثر العالی آپ فرماتے ہیں اس کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایسے کہ جب بچہ اگر بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو علاج کے لیے دوائی دیتا ہے اور وہ دوائی ہوتی ہے کڑوی. بچے کی زبان پر کہ بچہ ایک دم چیخ مار کے روتے اور آگے سے نہ پینے کا اصرار کرتے کہ میں نے نہیں پینی، لیکن والدین کیا کرتے ہیں اس کو زبردستی غصہ کر کے اس کو پلاتے ہیں، زبردستی اس کو پکڑ لیں گے، منہ ہلانا کرے کیوں بچے کے منہ سے پکڑ رہے ہو، زبردستی اس کو پکڑ کے اس کے منہ کے اوپر ڈال کیوں. دیکھنے والا کہے گا بولے گا بچے کے اوپر سن نہیں پی رہا تو نہ پینے دے، لیکن والدین کہیں گے اس کو یہ بیماری ہے، اس بیماری کے علاج یہ دوائی ڈاکٹر نے دی، یہ دوائی بظاہر بچے کو کڑوی لگ رہی ہے لیکن ہے اس کے لیے بہتر، اس کی زندگی اس سے بڑھے گی، اس کو تندرستی حاصل ہوگی، اس لیے اس کو یہ دوائی دی تھی. وہ دوائی اس کو زبردستی پلائی کیوں کہ وہ اس کے لیے بہتر. بچے نے وہ دوائی مانگی نہیں، والدین نے کیا جب بھی مانگی اس کو زبردستی پلائی تیرے لیے بہتر ہے. تو اب اور اسی کے مطابق کوئی بچے کو بیماری تھی، بچے نے بچہ ضد کر بیٹھا کہ میں نے کباب کھانا ہے، مثال دیتا ہوں میں نے کباب کھانا ہے، سیخ کباب میں نے کھانا ہے، بچے کی ضد آ گئی، ڈاکٹر نے منع کیا وہ سیخ کباب کھانا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سیخ کباب آپ نے کھلایا اس کو یہ سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کی یہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، اس کا یہ کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا بی پی تیز ہو سکتا ہے، اس کی بی پی کی وجہ سے نس بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. تو اب وہ دن رات اپنے ماں باپ کے پاؤں پر پڑتا رہے، اپنے ماں باپ کو قربان ہوتا رہے، روتا رہے، بلکتا رہے، لیکن کبھی بھی والدین اس کو وہ سیخ کباب کبھی بھی نہیں کھلایا گیا. کیوں؟ بچے کو نہیں معلوم کہ بہتر ہے کہ نہیں معلوم. بچے کو یہ بہتر ہے بس میں نے کھانا ہے، اسی لیے میں نے کھانا ہے، لیکن والدین کو پتا ہے کہ اگر اس نے یہ کھایا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اب ہم جو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہم یہ ظاہر اس بچے کی طرح بنا تفصیل سمجھانے کے لیے اس بچے کی طرح نادان بچے کی طرح ہم بلکتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، مولا یہ چیز دے رب نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایک بندہ بیمار ہے اور اللہ کے ہاتھ باندھے گی تو یہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بندے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بندے کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہر حال میں بھلائی ہی کرتا ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. بیٹا کہنے لگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بات نے یہ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاتا ہے. اب یہ باپ بیٹا راستے میں چلے، باپ بیٹا راستے سے جا رہے ہیں اس اللہ کے ایک بندے کے پاس، یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے بھلائی ہی فرماتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کو والا معاملے فرماتا ہے. اب راستے کے اندر جنگل آیا، ویرانہ جنگل، کوئی کھانے پینے کی اشیاء وہاں پر نہیں، کوئی اور نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ وہاں پر نہیں، کوئی بھی وہاں پر نہیں، جنگل ہے اور یہ بندے، یہ دو بندے ہیں. اب ہوا ایسا کہ اس راستے میں بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی لگ گئی، زخم لگا، اور ہڈی بھی معمولی نہیں کہ
کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے لگے اوپر سے باہر آ گئے. اب کوئی معلم بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی گسان حال بھی نہیں. بیٹا درد سے بے ہوش ہو گیا. باپ نے اس کی جیسے جیسے کر کے ہڈیاں نکالی اوپر سے خوب روٹی کے لیے جو اس سے دوست بن سکتا تھا اس نے تو معاملہ کیا. بیٹا ذرا ہوش میں آیا. ہوش میں آنے کے بعد یہ لگا ابو جہاں آپ کو کہتے تھے اللہ تعالیٰ بتائے کہ معاملہ بتائیں یہاں پر یہ ہمارے بتا کیسے ہوئے. مجھے یہ زخم آ گیا. یہاں پر ہمارے پاس کوئی خون روکنے کے لیے کوئی دوائی موجود نہیں ہے، کوئی یہاں پر بندہ نہیں ہے کہ جس کے جو ہمیں آ کر ہمارا علاج کرے. پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی پاس نہیں ہے، اور یہاں پر بے وطن ہیں ہم، اور اس حالت میں ہم مجھے یہ مصیبت آ پڑی ہے. تو یہ میرے لیے بھلائی کیسے ہے؟ اس میں بھلائی کا کیا ہے؟ ابھی بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سامنے سے ایک بندہ محسوس ہوا اور پھر وہ غائب ہو گیا. غائب ہونے کے بعد وہ کہنے لگا کہ انت لقمان، کیا آپ لقمان ہیں؟ کیا ہاں میں لقمان ہوں. کہ وہی لقمان جس کو حکیم لقمان کہنے لگے. ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں حکیم لقمان کہتے ہیں. میں بیٹے نے کیا کہا؟ میں بیٹا یہ کہہ رہا میں بولنے والے تو کون ہے؟ تو بولنے والے نے جواب دیا انا جبرائیل. میں کون ہوں؟ میں جبرائیل ہوں. تو حکیم لقمان کہنے لگے کہ اگر آپ جبرائیل ہیں تو پھر سامنے آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آیا. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اس بیٹے نے جو کہا کیا کہا تھا؟ حضرت جبرائیل کو بالکل دل واقف ہے کہ بیٹے نے کیا کہا. مانے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں سے فلاں بستی میں بھیجا تھا کہ وہاں پر عذاب نازل کرو. فلاں بستی کے اندر کیا کروں میں؟ عذاب نازل کرو. اور وہاں پر جب میں راستے میں آیا تو مجھے تو تمہارا ارادہ بھی اسی بستی کا تھا جس بستی میں عذاب نازل ہونا تھا. واپس میں اپنے رب کی بات کرنے گیا کہ مولا تیرے یہ نیک بندے بھی اسی بستی میں جا رہے تھے، تو ان بندوں کو وہاں سے جانے سے روک دے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بستی میں جانے سے روک دیا اور اس مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ تم یہاں پر ہی گئے تو وہاں پر عذاب اللہ نے نازل کر دیا ہے. اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا اور ایک چھوٹی سی مصیبت دے کر اس بڑے عذاب سے اللہ نے بچا دیا. اب بیٹے نے جب یہ سنا کہ اب یہ زخم کم تھا وہ عذاب، اب وہ عذاب پڑا تھا کہ جو زخم آیا یہ زیادہ تھا. تو اب بیٹے کی عقل میں آ گئی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بندے کی اچھائی کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتا ہے بندے کی اچھائی کے لیے کرتا ہے. لیکن ہمیں بظاہر اسباب جو ہے ہمیں وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن اللہ کی رضا کی اوپر راضی ہو جائے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب نہ ہوتے جائے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی طرح اب مثال دیتا ہوں یہاں پر، بلکہ میرے آقا علیہ السلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. اس کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ 3 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس بندے کے اوپر مصیبت نازل کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی بندہ گناہوں کی سزا کے طور پر مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے.
غوث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. جو مصیبت گناہوں کی سزا کے جو اس کی علامت ہے کہ بندہ صبر کے بجائے مخلوق کے سامنے شکوے شکایت کرے. اگر کوئی بیماری ایسی ہے بندہ اس بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, بس شکایت ہی نہیں ہے, بس یہ ہو گیا, گناہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بس آپ ساتھ میں درد ہوا نہیں کہ نمازیں ہماری ساری چھوٹی, پیٹ میں تھوڑے کروڑ پڑے نہیں کہ ہماری وضو کرنے سے ہم محروم ہو گئے, رب کی بارگاہ میں آنے سے معلوم ہو گئے, تو سمجھ لیجیے میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے. جو میں اپنے گناہ کے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, میرا رب اب مجھے اس دنیا کے اوپر یہ ان گناہوں کی سزا دے رہا ہے. اور پھر دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں جس سے دوسری وجہ یہ کہ کبھی گناہوں کو مٹانے اور ان کے میل سے بات کرنے کے لیے کفارے کے طور پر بندہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. یعنی گناہوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, اور جو مصیبت گناہوں کو جلان کے لیے کفارے کے طور پر ہوگی اس کی علامت کس ہوگی, اس کی علامت کیا ہوگی, اس میں دوسروں کے سامنے شکوہ شکایت کے بجائے صبر جمیل سے کام لے گا. دوسروں کے سامنے ہم نے کیا درد بیان کرتے ہیں, وہ درد کیا برداشت کریں گے, درد اگر اپنا شکایت کرنی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کریں گے جہاں سے سب کچھ ملے گا, اور دینی احکامات کی اطاعت اور ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں دے گا. اگر بیماری کے اندر بندہ نماز نہیں چھوڑ رہا, بیماری کے اندر بندہ تسبیحات نہیں چھوڑ رہا, بیماری کے اندر بندہ تلاوت کلام مجید نہیں چھوڑ رہا, بیماریوں کے باوجود بندہ درود پاک کی کثرت کو نہیں چھوڑ رہا, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے گناہ مٹا رہا ہے. اور جو گناہوں کی سزا کے طور پر ہے اس بیماری میں بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ وہ سیاست رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور تیسری وجہ اور ساتھ ساتھ آپ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ گناہوں کی سزا جو مصیبت آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور کوئی ایسی مصیبت آئی جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے تو سمجھ لے یہ والی بیماری میرے گناہ مٹانے کے لیے آئی ہے, یہ والی بیماری میرے گناہ مٹانے کے لیے آئی ہے. اور تیسری وجہ وہ سیاست رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی درجات میں بلندی ہوتی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں مبتلا فرما کر اس کے درجے بنا کر رہا ہوتے ہیں. مانو کو کوئی علاج کی اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے بندہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے, اور جو مصیبت بلندی درجات اور حصول کو مارکتے علاج کے اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے لیے ہو, اب اس کی علامت سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ رضائے الہی سے موافقت پائی جائے گی اور نفس کو اللہ پاک کے ذکر میں اطمینان اور سکون نصیب ہوگا. بیماری کی حالت میں وہ ایک مطلب ہو کہ جو ذکر و سلوک پڑھ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے, دل کو نہیں کہہ رہا کہ درود پاک پڑھے, دل کو نہیں کہہ رہا کہ وہ تسبیحات پڑھے, اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن جان کی پر زبردستی کرتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ والی بیماری جو ہے میرے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے, اور جس کے اندر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, نوافل کی کثرت کر رہا ہے, تلاوت قرآن کی کثرت کر رہا ہے, اور بیماری کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو سکون بھی مل رہا ہے,
کے اندر اللہ کی رضا کی ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اللہ کی رضا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یہ آخری بات، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ رابعہ مصریہ کیونکہ اللہ کی ولیت تھی، آپ نے وہاں پر کہا جلال میں کیونکہ اللہ والے خود اللہ والے ہی جانے اور اللہ خود جانے، کہنے لگے اس بندے سے آپ فرمانے لگی کہ پہلے تو رب سے راضی ہو جائے پھر رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی خود توجہ کیجیے، کیا فرمایا؟ پہلے تو اپنے آپ کو رب سے راضی کر پھر رب خود ہی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا مانگتا ہے، وہ بندہ میں کیسے اللہ سے، میں تو ہوئی اللہ سے راضی، میں نہیں ایسے۔ جب تیری ٹانگ ٹوٹے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو اور بولا اگر یہ ٹانگ ٹوٹی ہے نا تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ پھر تو سمجھ میں آیا اور میرے ماتھے پہ بر تک نہ آئے۔ اور میرے ایک ولی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جو آگے بند کیا ہوتا وہ ٹوٹ گیا، علاقے والے آگے اس ولی کے بعد کہ یہ بند ٹوٹ گیا، دعا فرمائیں کہ یہ ہمارا گاؤں میں سیلاب نہ آ جائے، بند رک جائے۔ آپ نے کہا اچھا وہ اتنے گزارے وغیرہ رہ کے آؤ چلتے ہیں۔ جب گئے وہاں